اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ دو عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار اول آخر 3 بار درود پاک۔ آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں، اس میں فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلیں، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔ حضرت جی پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو ایک کارپیٹ پڑا ہوا ہے یہاں پہ، راکسا پڑا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا کمبل، یہ صحراؤں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں سردی وہ پڑتی ہے کہ انسان تو کیا، خود ریت ہی جم جاتی ہے، پتھر بھی جم جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ کی ہر زندگی میں خیر ہوتی ہے۔ جی جی جی، اس کے اوپر سونے والا جہاں سردی سے بچتا ہے، وہاں بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے۔ ارے اچھا، اونٹ کی زندگی انسانی زندگی کے ساتھ ہے، بہت بڑی بیماریوں سے، اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے جو کمبل ہوتے ہیں، ان سے بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے۔ آج بھی صحراؤں میں، ہمارے پاکستان میں خود، یہ اونٹ کے بالوں سے چارپائیوں کے بان بناتے ہیں، کمبل بناتے ہیں، بچھونے بناتے ہیں، اوڑھنیاں بناتے ہیں۔ تو وہ زندگی ہے۔ کیوں؟ الرجی اس میں نہیں ہے۔ اس میں الرجی نہیں ہے؟ واہ! الرجی جو ہے وہ بس اس کو میں پیس کی الرجی کہوں یا الرجی کہوں، اس میں نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کھول کے جو آپ نے رکھا ہوا ہے، باقی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس میں اگر اس کو فولڈ کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خراب ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ اصل میں اس کو ہوا چاہیے، اچھا، اس کو کھلا ماحول چاہیے، اوکے، کیونکہ اونٹ اپنی زندگی میں کھلے ماحول میں رہا کھلے ہے، ماحول میں، کھلی ہواؤں میں رہا ہے، کھلی فضاؤں میں رہتا ہے، اللہ ہو، اور اس کی زندگی میں اللہ نے حیرت انگیز نظام رکھا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اونٹ کے اندر ایک مستی آتی ہے، ایک وقت آتا ہے، اس کے منہ سے جھاگیں نکلتی ہیں، جی 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 جی، بالکل، وہ بڑی زبان پھلاتا ہے، جو نر اونٹ ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ اس کی جو جھاگ ہے نا، وہ جھاگ اگر لے کے پتاشے میں ڈالیں، پتاشے میں، جی 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 جی، اور اس کی جھاگ ڈال کے وہ پتاشا ایک صبح شام کھائیں، جھاگ، بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ والے کو کہتے ہیں، وہ اس کے منہ پہ پتاشا ڈال کے پتاشا اس سے تربتر کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ کھا لیں۔ جی جی، بے اولادی کے لیے، کمزوری کے لیے اور فٹنس کے لیے لاجواب چیز۔ لاجواب، ارے اللہ ہو، واہ 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 واہ۔ یہ جو اوپر ہم دیکھتے ہیں، یہ بکرے کی چھال ہے، یہ نیسٹ ہیں، یہ سارے لگے ہوئے، یہ بھی خاص طور پہ کہیں سے آئے ہیں؟ یہ مشکیزیں ہیں، یہ مشکیزیں، یہ مشکیزیں ہیں، اور یہ بھینس کی کھال کا رسہ ہے۔ اچھا، اور اسی سے ایک ڈول ہے، وہ ڈول ہے، وہ جو اوپر لٹکے ہوئے ہیں، جی جی جی، یہ صحراؤں میں بہت گہرے پانی کے کنویں، اس کے ذریعے سے اونٹ آگے کھینچتا ہے۔ ایک پھرکی سی ہوتی ہے، وہ یہاں پڑی ہیں، وہ بھی پڑی ہیں گھسی ہوئی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی جی، اسی کے اوپر سے رسہ پھر پانی سے نیچے بڑا سا ڈول کھینچ کے لاتا ہے، جسے انسان نہیں کھینچ سکتے۔ اور یہ وہ والا رسہ ہے، یہ وہ رسہ ہے اس میں، یہ وہ رسہ۔ اور یہ بڑے پیارے پیارے گھونسلے جو ہیں، یہ پرندوں نے بنائے ہیں، گھونسلے پرندوں نے بنائے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اس میں لوہے کی تاریں بھی رکھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے وہ مطلب پورا درخت کٹے تو میں پھر وہاں سے لے آیا۔ اچھا، وہ جو ہے پھر وہاں سے لے آئے یہاں پہ، بالکل زبردست۔ یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے، بھاری دیکھیں کتنا ہے۔ واہ واہ،
زبردست زبردست. لکڑی کے پیسز اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی سارا ہاں کچھ ہے پرانی جس چیزیں میں؟ نکلی ہیں، چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے جی تو جی. میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے. یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں واہ واہ. برتن بھرے بھرے ہوئے ہوئے ہیں، ہیں اس میں چیز سے. سارے اس جگہ ہی چیز سے نہیں ہے، اس چیز سے. کہاں سے لائیں؟ ارے ارے یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا. یہ پرانا ویل ہے، پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں، جی بیل جی ریڑیاں جی جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے. یہ پرانی جی. جوتیاں ہیں، یہ جوتیاں ہیں، واہ. یہ بھی بڑی یہ بھی جوتی پڑی ہے. یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں. ہٹا لو، یہ جوتیاں پڑی، یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ بھی اس چھوٹی، یہ پروگرام بچے کے کی اندر. جوتی جی ہے، جی جی. یہ بڑے کی جوتی ہے. یہ پہن لیتے تھے جی اور یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ، نہیں. کوئی بیماری، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں. اور نہیں. یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر، کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے وہ سارا کچھ، ہارٹ کے بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی، یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے، اور اگر میں یہ پکڑوں. ہاں یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی. اب دیکھیں نا پورا اونٹ کا پورا سر، اس کا پورا دیکھیے. جی. اچھا یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے. ارے یہ دیکھیں نا پورا پاؤں خشک پڑا ہے. جی. پورا پاؤں پڑا ہے. یہ آپ کہاں سے، کب سے جمع کر رہے ہیں اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں. اچھا وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مرا ہوا اونٹ گل جاتا ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ جاتے ہیں یا اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ میں روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں، صحرائے بہاولپور کے آخر میں بارڈر تک. تو وہاں شکار تو میرا شعبہ نہیں ہے. جی جی. لیکن میں ان چیزوں میں جگہ جگہ اگر بکھری ہیں تو پھر اپنی گاڑی میں ڈال. اچھا ایک تو وہ آپ نے بتایا کہ جادو کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ایسی اثر نہیں کرتی ہیں جہاں پہ اونٹ کی چیزیں ہوں اور اونٹ کی ہڈیاں ہوں. اور دوسرا آپ نے بتایا کہ دیمک بھی نہیں ہوتی ہے. دیمک کا اس سے کیا ایسا تعلق ہے؟ اس میں یہ مخلوق ہے نا. جی جی جی. اس کے جو جتنی بھی حشرات ہیں، جی جی، اس کی اللہ جل شانہ نے اس کا جو حاکم بنایا ہے. جس طرح رجال الغیب ہیں، نظام تو اللہ چلاتا ہے. جی بالکل. کیا پھر اللہ پھر اس کا مطلب ہے فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں. فرشتے یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کا نظام ہے. اللہ نے نظام کو، دنیا کو اسباب میں، اس کے ایک حاکم ہے، ان کا نام ہے کبیکج. کبیکج. ہاں کبیکج. اس کے حاکم کس کے؟ حشرات الارض کے. دیمک، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے رینگنے والے. اس کی ہماری پرانی روحانیت کی معتبر کتابوں میں ان کا نام جو ہے وہ کبیکج ہے. کبیکج. اچھا. اچھا جو کبیکج اس کا جو موکل ہے، اس کا سارا بچھونا، اس کا سارا نظام اونٹ کی ہڈی کے ساتھ ہے.